شف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء اور آقا کل جہاں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی ذی قدر ذوی الاحتشام سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت نشست میں ایک انتہائی اہم اور ضروری عنوان پر، جو کہ خدمت والدین کے عنوان سے معنون ہے، اس حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق نصیب فرمائے، سننے سنانے اور سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے ہاں بالخصوص ایسی جو محافل ہوتی ہیں جہاں ختمات شریفات یا ایصال ثواب کی جو محفلیں ہوتی ہیں، ان پہ ہم اکثر والدین کے حوالے سے علماء کرام سے باتیں سنتے ہیں۔ کثرت سے گفتگو سننے کے باوجود بھی ہمارے معاشرے میں جو اکثریت ہے وہ صحیح معنوں میں اپنے والدین کی فرما بردار نہیں ہے۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں نے دوران خطبہ پڑھی، اگر ہم صرف اس ایک آیت مبارکہ پہ غور کر لیں تو ہم اپنی ساری زندگی والدین کی فرما برداری میں گزار دیں۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم غور نہیں کرتے، اور جس کی وجہ سے پھر ہم ان باتوں پہ عمل پیرا بھی نہیں ہو پاتے۔ سب سے پہلے قرآن مجید نے ہمیں جھنجھوڑا ہے۔ جتنے لوگ بھی میرے سمیت ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے اوپر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ نہ ہمارا وجود تھا اور نہ ہی ہمارا ذکر تھا اس معاشرے میں۔ یہ جو ہم آج بڑے لوگ بن گئے ہیں نا، کہ میں فلاں حضرت ہوں تو میں فلاں ہوں تو میں چودھری ہوں تو میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں، یہ جو ہمارے اندر بڑا پن آ گیا ہے، تھوڑا سا آپ پیچھے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ تمہارا تو ذکر بھی نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ اگر یہاں کوئی 30 سال کا نوجوان بیٹھا ہے تو وہ 31 سال پیچھے چلا جائے، نہ اس کا وجود تھا اس معاشرے میں اور نہ ہی اس معاشرے میں اس کا کوئی ذکر تھا۔ یہ ہم سب نے ایک زمانہ گزارا ہے۔ اگر کوئی 50 سال کا یا 80 سال کے ہمارے کوئی بزرگ بیٹھے ہیں تو وہ 81 سال پیچھے چلے جائیں، ان کا ذکر موجود نہیں تھا اس معاشرے میں، اور نہ ہی ان کا کوئی وجود موجود تھا۔ سورہ الدہر کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ نے ہمیں فرمایا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا تم اتنی جلدی بھول گئے اس زمانے کو کہ جب تمہارا ذکر بھی نہیں تھا اور تمہارا وجود بھی نہیں تھا؟ یہ زمانہ ہم نے گزارا ہے کہ اس وقت ہمارا یہاں کوئی ذکر نہیں تھا اور کوئی ہماری پہچان نہیں تھی، ہمارا کوئی تعارف نہیں تھا۔ پھر ایک زمانہ ہمارے اوپر آیا، قرآن مجید نے سورہ المؤمنون میں، یہ بڑے ایمان افروز واقعات ہیں جن کو میں وقت میں وسعت نہ ہونے کی وجہ سے بیان نہیں کر رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، کیسے پیدا کیا، ایک تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی سورہ مؤمنون کے اندر، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ 7 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، 7 چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی جو قرآن مجید کے میں نے آیت پڑھی۔ تو ہم ماں کے پیٹ میں آ گئے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، خوبصورتی کے ساتھ جیسے اللہ نے چاہا
ہمیں بنا دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آئے۔ جس دن میں اور آپ اس دنیا میں آئے، ہمیں سوائے رونے کے اور کوئی کام نہیں آتا تھا۔ ہمیں بھوک لگتی تھی تو ہم روتے تھے، ہمیں پیاس لگتی تو ہم روتے، ہمیں سردی لگتی ہم روتے، ہمیں گرمی لگتی ہم روتے، ہمیں کوئی تکلیف ہوتی تب بھی ہم روتے، اور ہمیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کھانا کہاں سے ہے، پینا ہم نے کہاں سے ہے۔ ہم اپنے کپڑے خود تبدیل نہیں کر سکتے تھے، ہم اپنی پاکی ناپاکی کو خود سنبھال نہیں سکتے تھے۔ تو یہ زمانہ، جتنے لوگ بھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے سب کے اوپر یہ زمانہ گزرا ہے۔ جب ہم روتے تھے بھوک کی وجہ سے، تو ہماری بھوک کو ہمارے رونے سے کون سمجھتا تھا؟ اور جب ہم پیاس کی وجہ سے روتے تھے، کون سمجھتا تھا کہ یہ پیاسا ہے؟ جب ہم سردی کی وجہ سے روتے تھے، کون سمجھتا تھا کہ یہ سردی سے رو رہا ہے؟ جب ہم گرمی کی وجہ سے روتے تھے، کون سمجھتا تھا کہ یہ گرمی کی وجہ سے رو رہا ہے؟ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کس نے کیا؟ ہمارے لیے پینے کا انتظام کس نے کیا؟ ہمارے لیے دوائیوں کا انتظام کس نے کیا؟ ہمارے کپڑے اور جوتوں کا انتظام کس نے کیا؟ اور جب ہم پیشاب کرتے، پخانہ کرتے بستر کے اوپر، کپڑوں کے اوپر، وہ کون سے لوگ تھے جو ہمیں بھی دھو رہے ہیں اور ہمارے کپڑوں کو بھی دھو رہے ہیں؟ وہ کون لوگ تھے کہ جب سردیوں میں ہم بستر پہ پیشاب کر رہے ہیں، وہ کون ایسی ہستیاں تھیں جنہوں نے سردی کی ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں ہمیں خشک اور گرم جگہ پہ سلایا اور خود وہ پیشاب والی جگہ پہ سوئے رہے؟ وہ کون لوگ تھے؟ یہ جو قرآن مجید نے بیان فرمایا نا، یہ جو سورہ بنی اسرائیل میں بڑی مشہور آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس پہ اگر کبھی غور کریں نا، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد کتنی باتیں بیان فرمائیں۔ یہ ایمان افروز بیان ہے اگر ہم غور کریں اس پہ۔ سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اپنی عبادت کے بعد، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب جو دوسرا حکم ہے وہ بڑا اہم ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب تمہارے والدین بڑھاپے میں آ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، دونوں یا ایک، پھر کیا فرمایا؟ فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے کوئی ایسا لفظ نہ بولیں جس سے ان کو تکلیف پہنچے۔ کب؟ جب وہ بڑھاپے میں آ جائیں۔ یہ جو بڑھاپا ہے یہ بڑی مشکل ترین زندگی کا حصہ ہے۔ اس بڑھاپے میں انسان کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ ایک بڑے میاں کسی حکیم صاحب کے پاس گئے اور جا کے عرض کی کہ حکیم صاحب، میرے یہ جو گھٹنے ہیں یہ درد کرتے ہیں۔ تو حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میری کمر بھی درد کرتی ہے۔ تو حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے سر میں بھی درد رہتی ہے۔ تو انہوں نے کہا بڑھاپا ہے۔ پھر وہ بڑے میاں نے کہا کہ میری نظر بھی اب کام نہیں کرتی۔ تو حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے۔ جب ہر بات کا جواب ایک ہی بات سے دیا نا حکیم صاحب نے، تو بڑے میاں غصے میں آ گئے اور حکیم صاحب کو ڈانٹ دیا بھی یہ کیا لگایا ہوا ہے، بڑھاپا ہے بڑھاپا ہے، مجھے کوئی علاج بتاؤ۔ جب حکیم صاحب کو ڈانٹا اور غصے کے ساتھ بولے، تو پھر حکیم صاحب نے مسکرا کے بولا کہ یہ بھی بڑھاپا ہے، یہ بھی بڑھاپا ہے۔ تو بڑھاپے میں انسان کی کیفیت اس طرح کی ہو جاتی ہے۔ کاش میری ملت ان باتوں پہ غور کرتی۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائے۔ بڑھاپے کا زمانہ بڑا مشکل زمانہ ہے۔ تو پھر اولاد کو کیا حکم ہے؟ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بچے پالن سوکھے ہوندے، ماپے پالن اوکھے، پچھلی عمر اس نقطے دی سمجھ آ جاندی یا پہ۔ اب چونکہ ہم جوان ہیں تو شاید ہم مشکاہ شریف میں آقا کریم کی حدیث مبارکہ حضور نے ارشاد فرمایا الشباب شعبۃ من الجنون، انسان کے اوپر جب جوانی کا زمانہ ہوتا ہے نا،
پھر وہ ایک جنون کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ میرے ساتھ بچپن میں کن لوگوں نے حسن سلوک کیا، کن لوگوں نے مجھے کھانا کھلایا، کن لوگوں نے مجھے پانی پلایا، کن لوگوں نے میری سردی اور گرمی کا خیال رکھا، کن لوگوں نے مسلسل میرے گندے کپڑے دھوئے اور کبھی ان کے ماتھے پہ تیور نہیں آیا. ہمارے ہاں جب لوگ بیمار ہوتے ہیں نا، تو اگر والد بستر پہ ہے یا والدہ بستر پہ ہیں، اگر بیٹا ان کی خدمت کر رہا ہے تو وہ زمانے کو بتاتے ہیں کہ میرے ابا جی 2 ماہ تک، 3 ماہ تک، 6 ماہ تک چارپائی پہ رہے، ان کے کپڑے میں خود دھوتا رہا ہوں. ان کو پیشاب کی پرابلم تھی، پخانے کی پرابلم تھی، تو میں خود ان کا صاف کرتا رہا ہوں. وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے بھائی تمہارے پخانے کو والدین نے کتنے سال تک صاف کیا ہے؟ کبھی ان کے ہم نے اپنے بچے کے گندے کپڑے دھوئے؟ یا آپ کو بھی کبھی محسوس کروایا انہوں نے؟ اللہ اکبر. یہ جو قرآن مجید نے فرمایا نا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یہاں 3 باتیں بڑی اہم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. فرمایا جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائے تو کیا کرنا ہے؟ فلا تقل لہما اف، ایسا لفظ ہرگز نہیں بولنا جس سے ان کے دل کو تکلیف پہنچے، لفظ نہیں بولنا. پھر اگلی بات اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمائی؟ فرمایا ولا تنہرہما، جب وہ والدین بڑھاپے میں ہوں کوئی ایسا لفظ بھی نہیں بولنا جس سے ان کو تکلیف ہو. اگر کبھی آپ کو موقع ملے نا تو اس آیت کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں، کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں صحابہ کرام کے اقوال ہیں یا علماء کرام کے جو اقوال ہیں. یہ جو ہم والدین کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں نا ہاں آہو، یہ لفظ بھی کہنا بے ادبی ہے. فلا تقل لہما اف، ایسا لفظ آپ ان کے سامنے نہ بولیں. وہ جو بات کر رہے ہیں جی بولیں، ہاں جی بولیں، اچھا ہاں جی، آہو، ہوں، ہاں، یہ جو لفظ ہیں علماء نے اس کو بھی بے ادبی لکھا ہے، یہ لفظ بھی نہ بولیں. اور سنیں اس آیت کی تفسیر میں حضرت عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو ہم عام گفتگو میں ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں، جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہاتھوں کو ہلا رہے ہیں، جب آپ والدین سے بات کر رہے ہوں تو اپنے ہاتھوں کو بھی حرکت نہ دیں، ہاتھ بھی جھکا کے رکھیں. ایک سخت لفظ نہ بولیں جس سے ان کو تکلیف پہنچے، دوسرا آپ اپنے ہاتھوں کو بھی نہ ہلائیں. اگلی بات سنیں ولا تنہرہما، اور اس لہجے میں بات نہ کریں جس سے ان کو تکلیف ہو. وہ لفظ بھی نہ بولیں جس سے والدین کا دل دکھے، اور وہ لہجہ بھی اختیار نہ کریں جس سے والدین کو تکلیف ہو. ولا تنہرہما، سختی کے ساتھ. یہ جو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں سے والدین کی بے ادبی کی جو صورتیں بیان کی گئی ہیں نا، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، جس سے ہم اس میں ہماری اکثریت اس میں شامل ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے والدین کے بڑے فرما بردار ہیں. ان میں سے پہلی صورت جو انسان والدین کو رلاتا ہے وہ والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ نافرمانوں میں لکھ دیا جاتا ہے. نمبر 2، جو والدین کو غم پہنچاتا ہے، دکھ پہنچاتا ہے، وہ بھی نافرمانوں میں لکھا جائے گا. نمبر 3، جو تیز نگاہ سے والدین کی طرف دیکھتا ہے، غصے سے دیکھنا، ترچھی نگاہ سے دیکھنا. ایک ہوتا ہے غصے سے بات کرنا، ایک ہوتا ہے وہ لفظ بولنا جس سے والدین کو تکلیف ہو، اور تیسری بات ترچھی نگاہ سے، غصے والی نگاہ سے بھی آپ والدین کی طرف نہیں دیکھ سکتے. اگر آپ نے کبھی والدین کو تیز نگاہوں سے دیکھا ہے، اپنے والدین سے معافی مانگ لیں، وگرنہ آپ کی ساری زندگی کے عمل اللہ تعالیٰ ضائع فرما دے گا. کبھی والدین کو رلائیں نہیں، کبھی والدین کو غم نہ پہنچائیں، ان کو تیز نگاہ سے نہ دیکھیں، اور بغیر ضرورت کے والدین سے آگے نہ چلیں، یہ بھی بے ادبی ہے. اور کبھی ان کا نام لے کر نہ بلائیں، کبھی ان کے خلاف عدالت میں مقدمہ نہ لے کے جائیں، غصے میں بات نہ کریں. اگر آپ ان کو ٹائم نہیں دے رہے تو یہ بھی آپ ان کی نافرمانی کر رہے ہیں. ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، جب ان کی شادیاں ہو جائیں، ماں سارا دن دروازے پہ دیکھتی رہتی ہے کہ میرا بیٹا آ رہا ہے. بیٹا جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، بیوی کمرے میں داخل ہو گیا اور اپنے بچوں کے پاس بیٹھا. ماں باپ کو ٹائم ہی نہیں دیا. پیسے دے دیے ماں باپ کو، گاڑیاں دے دی ہیں، ڈرائیور دے دیے، گھر میں نوکرانیاں رکھ دی ہیں کہ اماں جی کے کپڑے دھونے ہیں، اماں جی کو کھانا کھلانا ہے. ڈرائیور سے کہا کہ یہ گاڑی ہے، اس میں اماں جی
بیٹیوں کے پاس جانا چاہیں، دوتروں پوتروں کے پاس جانا چاہیں تو لے جانا ہے، اس سے آپ فرما بردار نہیں بن جائیں گے۔ یہ فرما برداری میں ضروری ہے کہ آپ والدین کو ٹائم دیں، آپ ان کے پاس بیٹھیں۔ والدین آپ کی گاڑیوں کے، آپ کے پیسوں کے، آپ کے جو ہے وہ نوکروں کے اور ڈرائیوروں کے محتاج نہیں ہیں، نہ ہی وہ ضرورت مند ہیں۔ والدین تو آپ سے محبت چاہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں جو فرمایا نا کہ جب آگے اس کا ذکر آ رہا ہے کہ والدین سے ایسے محبت کریں بڑھاپے میں جیسے انہوں نے بچپن میں تمہارے ساتھ محبت کی ہے، ایسے محبت کریں۔ تو میں باتیں عرض کر رہا تھا، ہمارے یہاں اکثر نوجوان والدین کے پاس بیٹھے ہوں تو فون پہ لگے رہتے ہیں، وہ فون پہ دیکھ رہے ہیں، فون کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ بھی بے ادبی ہے۔ جب والدین پاس بیٹھے ہوں فون پہ مصروف نہ ہو، اور والدین کی بات توجہ سے سنیں، ان کے مشورے پہ عمل کریں، اور والدین جب بات کر رہے ہوں ان کی بات کو نہ کاٹیں، اور والدین کے سامنے کبھی خود کو بڑا ظاہر نہ کریں۔ یہ نہ کہیں کہ ابا جی تسی تو اتنے پیسے نہیں سی کمائے جتنے پیسے میں کمائے نے، آپ کا تو زمانے میں اتنا تعلق ہی نہیں تھا جتنا میرا تعلق ہے، آپ کا زمانے میں وہ تعارف ہی نہیں تھا جو میرا تعارف ہے۔ کبھی بھی والدین کے سامنے اپنی شخصیت، اپنے مقام کو ظاہر نہ کریں، بلکہ خود کو ہمیشہ چھوٹا رکھیں۔ اگر والدین کبھی آپ کے سامنے کہیں کہ بیٹا میں اب اس کام کے قابل نہیں رہا، تو یہ حدیث مبارکہ کا حکم ہے، آپ ان سے کہیں نہیں ابا جی آپ اس قابل ہیں، اماں جی آپ اس قابل ہیں۔ تو یہ وہ اہم باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں، والدین سے پہلے کبھی کھانا شروع نہ کریں، پہلے والدین کو کھلائیں۔ ان کی بڑھاپے کی وجہ سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، اگر کبھی وہ ایسی بات کرتے ہیں بھول جاتے ہیں اس میں، تو ان کی غلطی اور بھول پہ کبھی مسکرائیں نہ۔ یہ وہ بڑی اہم اور ضروری چیزیں ہیں جن پہ ہم بہت دور چلے گئے۔ تو پہلا حکم قرآن مجید میں جو ہمیں دیا گیا، کوئی ایسا لفظ نہ بولیں جس سے ان کو تکلیف پہنچے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، وہ لہجہ نہ اپنائیں جس سے والدین کو تکلیف پہنچے، فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے سامنے عزت والے اور عظمت والے لفظوں کا چناؤ کریں، تعظیم والے لفظ بولیں۔ پھر اگلی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کبھی ان کے سامنے سینہ چوڑا نہ کرے بلکہ کندھے جھکا کے ان کے سامنے پیش ہو، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ پھر کیا فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہے۔ میں نے المستدرک میں حدیث مبارکہ بھی رات کو پڑھی، علی الصحیحین میں امام حاکم نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا جو والدین کے لیے دعا نہیں نہ کرتا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں تنگی ڈال دیتا ہے۔ وہ بندہ کبھی خوشحال ہو ہی نہیں سکتا جو والدین کے لیے دعا نہیں کرتا۔ آپ کا کیا خیال ہے، جو بندہ والدین کے لیے دعا نہیں کرتا وہ تنگ دستی کا شکار ہو جائے گا، اور جو والدین کی خدمت نہیں کرتا اس کا کیا بنے گا؟ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ ان کی باتیں ہیں جو دعا نہیں کرتے والدین کے لیے، لیکن پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اس کو کیا ملے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے من احب ان یمد لہ فی عمرہ، تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ میں 1000 سال تک جیوں، ایک لمبی زندگی گزاروں، میری عمر لمبی ہو، اور صرف عمر لمبی کا ہونا کمال نہیں، پھر اللہ اس میں وسائل بھی دے، رزق کی فراوانی دے تاکہ انسان زندگی اچھے طریقے سے گزار سکے۔ تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا وَأَن يُزَادَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، تم میں سے جو شخص، یہ جامع ترمذی میں حدیث مبارک ہے، جو تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری عمر زیادہ ہو اور اللہ میرے رزق میں برکت ڈال دے، میرے پاس مال زیادہ ہو، تو وہ کیا کرے؟ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، فرمایا وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کرے اور والدین کے ساتھ صلہ رحمی بھی کرے، اللہ اس کی عمر کو بھی بڑھا دے گا، اللہ اس کے رزق کو بھی بڑھا دے گا۔ یہ وہ عظیم بات ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ایسا نہ کرے اس کے بارے میں بھی حضور نے ارشاد فرمایا۔ میرے آقا کریم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی، اور قیامت کی نشانیاں بیان فرماتے ہوئے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اطاع الرجل زوجتہ وعق امہ، حضور نے ارشاد فرمایا قرب قیامت ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنی بیوی پہ واری واری جائیں گے،
اور ماں سے بات بھی نہیں کریں گے۔ اطاع الرجل زوجته، بیوی جو کہے گی وہ بیوی کو لا دیں گے، لیکن واقع امہ، اور جو والدہ کہے گی اس سے منہ پھیر لیں گے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا ادنی صدیقہ واقصی اباہ، لوگ کئی گھنٹوں تک اپنے دوستوں کے پاس بیٹھے رہیں گے، لیکن وہ اپنے والد کے پاس بیٹھ کے ان کا دکھ نہیں سنیں گے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ چیزیں تجربے میں دیکھی ہیں۔ والدین عمروں سے بوڑھے نہیں ہوتے، والدین تنہائیوں سے بوڑھے ہوتے ہیں۔ جب آپ والدین کو ٹائم نہیں نہ دیتے، جب آپ والدین کا خیال نہیں کرتے، تو والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ میں نے شاید کسی دیوار پہ لکھا ہوا ایک مقولہ پڑھا تھا کہ آپ ان لوگوں کا ضرور خیال کریں اور ان لوگوں کو کبھی دکھ نہ پہنچائیں جنہوں نے اپنے سکھ تمہارے اوپر قربان کیے ہیں۔ کیونکہ میں سیالکوٹ میں آپ کے ساتھ ہی رہتا ہوں، تو میں یہاں رمضان المبارک میں آخری عشرے میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں کہ لوگ فیکٹریوں میں جو والد ہے وہ فیکٹریوں میں آخری عشرہ جو ہے 27ویں روزے تک یا 26ویں روزے تک وہ گھر ہی نہیں جاتا، وہ دن کو بھی کام کر رہا ہے فیکٹری میں، رات کو بھی کام کر رہا ہے۔ او بھائی، اور میں نے اپنی زندگی میں کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے اپنے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور ان کی جوتیاں بھی پھٹی ہوئی تھیں، لیکن ان کے بیٹے عالی شان لباس پہنے ہوئے تھے اور عالی شان جوتے پہنے ہوئے تھے۔ ان بچوں نے کہاں سے پیسے لے لیے جو اتنے اچھے کپڑے انہوں نے پہنے اور اتنی اچھی جوتیاں انہوں نے پہنی؟ پھر جب والد اتنی مزدوری کر کے وہ پیسے کما کے گھر بچوں کے لیے عید کا سامان لے کے جاتا ہے نا، کپڑے اور جوتے، بچے سو چکے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی ہمارے دیکھنے میں آئی ہیں۔ تو وہ بچوں کی ماں سے کہتے ہیں کہ ان کو اٹھائیں، بچے میرے سامنے کپڑے پہنے، جوتے پہنے، میں ان کو دیکھوں یہ کیسے خوش ہوتے ہیں۔ اور والد اس وقت تک سوتا نہیں جب تک وہ اپنے بچوں کو خوش نہ دیکھ لے۔ لیکن زمانہ جب پلٹا نا، یہ جو اسے قرآن مجید نے بیان فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جب میں اور آپ پیسے نہیں کما سکتے تھے، ہم بے بس تھے، چھوٹے تھے ہم، تب ہمارے اوپر جن ہستیوں نے پیسے خرچ کیے، آپ میں سے کوئی ایک شخص یہ بات کہہ سکتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہ ہمارے والدین نے بچپن میں ہماری ذات سے انہوں نے پیسوں کو بچایا ہے اور انہوں نے پیسے ہماری ذات پہ قربان نہیں کیے؟ ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اب والدین بوڑھے ہو گئے، اب وہ جو ہے وہ پیسے نہیں کما سکتے، اب آپ جوان ہو گئے، ہم جوان ہو گئے، ہم پیسے کما رہے ہیں لیکن ہم والدین کا خیال نہیں کر رہے، ہم وہی پیسے اپنے والدین پہ خرچ ہی نہیں کرنا چاہتے۔ والدین دوائیوں کے لیے ترس رہے ہیں، والدین دوتروں کے پاس، بیٹیوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس خرچہ نہیں ہے، لیکن ہماری کبھی توجہ ہی نہیں گئی اس طرف۔ تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخری بات کرنے لگا ہوں اور بڑی ایمان افروز بات کرنے لگا ہوں۔ آپ سارا زمانہ گھوم لیں اور ساری دنیا گھوم لیں، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے والدین جیسا جو رشتہ بنایا ہے، وہ کائنات میں یہ رشتے کی جو لذت ہے، جو چاشنی ہے، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے یہ لذت اور یہ چاشنی کسی اور رشتے میں نہیں رکھی۔ ویسے قرآن مجید کا اسلوب پتہ کیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کی جو فضیلت ہے وہ عورتوں سے زیادہ ہے۔ ماشاءاللہ، یہ بات اگر میں نے عورتوں کے مجمع میں کہی ہوتی نا تو وہ کہتی ہیں سبحان اللہ۔ مردوں کا مقام زیادہ ہے کہ عورتوں کا زیادہ ہے؟ تو پھر آپ بول کیوں نہیں رہے؟ الرجال، آپ بھی لگتا ہے ان لوگوں کا شکار ہو گئے جو کہتے ہیں جی عورتوں کے حقوق جو ہیں مردوں کے برابر ہونے چاہیے، وہ قرآن مجید کی مخالفت کرتے ہیں۔ مرد کی فضیلت ہمیشہ عورت کے اوپر مقدم رہے گی، یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد کے حقوق جو ہیں وہ عورت سے زیادہ ہیں، عورت کی عظمت زیادہ ہے۔ لیکن یہ قرآن مجید کا فیصلہ آنے کے باوجود بھی جس دن وہی عورت ماں بن جاتی ہے نا تو ماں کی فضیلت مرد سے بڑھ جاتی ہے۔ وہاں پھر باپ کا ایک حق ہے اور ماں کے 3 حقوق ہیں۔ صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ اس نے پھر پوچھا اس کے بعد کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر اس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ جب انہوں نے چوتھی مرتبہ پوچھا نا تو پھر حضور نے فرمایا تمہارے باپ کا۔
قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے والدہ کے حقوق کو زیادہ بیان فرمایا کہ والدہ کی عظمت زیادہ ہے، حقوق زیادہ ہے۔ ہمارے پاکستان میں ایک دل خراش واقعہ ہوا تھا، یہ واقعہ سنا کے پھر میں گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ آپ سبھی اس واقعہ سے باخبر ہیں۔ 22 مئی کو کراچی میں ایک طیارہ جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوا تھا، رمضان المبارک میں، اور عید کے دن وہ قریب تھے ان دنوں۔ تو اس واقعہ میں کافی ساری چیزیں ایسی تھیں جو ہمارے لیے باعث عبرت بھی تھیں اور باعث سبق بھی تھیں، کاش کہ ہم ان چیزوں پہ کبھی غور کرتے۔ تو میں چونکہ وقت نہیں ہے، ٹائم چونکہ پورا ہو چکا ہے، تو میں سارے واقعات بیان نہیں کر رہا، ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ جب وہ جہاز کا مسئلہ بنا تو اس میں کافی سارے لوگ شہید ہوئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان میں سے ایک خوش نصیب آدمی بچ گئے تھے، شاید آپ ان کو جانتے بھی ہوں اور آپ کے اس بینک میں اکاؤنٹ بھی ہوں گے، پنجاب بینک میں، دی پنجاب بینک۔ اس کے جو پریزیڈنٹ تھے ظفر مسعود صاحب، وہ اس حادثے میں بچ گئے تھے۔ میں نے ان کا انٹرویو سنا کچھ عرصہ پہلے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہمارے جہاز کو مسئلہ ہوا نا، تو جہاز میں جتنی سواریاں تھیں سبھی کلمہ پڑھ رہے تھے، مختلف صورتیں پڑھ رہے تھے اور مختلف دعائیں پڑھ رہے تھے۔ اور اس جہاز میں وہ بدقسمت انسان تھا کہ میں اس قدر گھبرایا ہوا تھا کہ میرے ذہن میں نہ تو کلمہ آ رہا تھا اور نہ ہی میرے ذہن میں کوئی دعائیں آ رہی تھیں، اور میں خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے یاد کرنے کی بھی کوشش کی تو مجھے یاد نہیں آیا۔ پھر ایک گھڑی آئی کہ وہ میں نے سیٹ بیلٹ باندھا ہوا تھا، تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ میری جو سیٹ تھی وہ جہاز سے کھلی کیسے، اور پھر میں سیٹ سمیت جہاز سے باہر کیسے گرا۔ پھر میں ایک گاڑی کے اوپر گرا جو ایک وکیل صاحب کی گاڑی تھی، اور اس کے اندر وکیل صاحب کی بیوی جو ہے وہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ وکیل صاحب کہیں سائڈ پہ تھے، جب وہ ایک زوردار جو ہے وہ آواز آئی تو پھر وکیل صاحب دوڑے، لوگ دوڑے، تو وکیل صاحب فوراً مجھے ہاسپٹل لے گئے، فوراً میرے سیٹ بیلٹ انہوں نے کھولا اور فوراً مجھے ہاسپٹل لے گئے۔ اب ذرا دلوں کو تھام کے سنیں، کہتے ہیں میں ٹھیک ہو گیا، صحت مند ہو گیا۔ تو میں جتنی دیر ہاسپٹل میں رہا اور میرا علاج ہوتا رہا، میں یہی سوچتا رہا کہ میری سیٹ کیسے کھلی جہاز سے، اور پھر میں جہاز سے نیچے گرا تو میں بچ کیسے گیا، اور پھر میں ایسی گاڑی کے چھت کے اوپر آ گرا جو فوراً مجھے، ایک سمجھدار آدمی کی گاڑی میں گرا کہ فوراً مجھے ہاسپٹل لے آیا۔ نہ میں نے جہاز میں کوئی دعائیں پڑھی، نہ میں نے کوئی کلمہ پڑھا، نہ مجھے کوئی چیز یاد آئی اس وقت کہ میں اس وقت گھبرایا ہوا تھا، تو پھر بچ کیسے گیا۔ اسی دوران جب مجھے علاج میرا ہو رہا تھا تو اسی دوران میری فیملی کے لوگ آئے، تو میں نے اپنے فیملی کے لوگوں سے پہلی بات یہی شیئر کی کہ اتنے لوگ وہاں اللہ کے حضور چلے گئے، شہید ہو گئے، میں کیسے بچ گیا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے ایک بات مجھے کہی، میں جب تمہارے جہاز کو حادثہ ہوا تو اس وقت تمہاری والدہ ظہر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ تو نماز کے دوران ہم نے آپ کی والدہ کو خبر دی کہ آپ کا بیٹا ظفر جس جہاز میں تھا وہ حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ اسی دوران میری والدہ نے سر سجدے میں رکھ دیا، اور اس وقت تک انہوں نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک انہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے کی جو حالت ہے وہ خطرے سے باہر ہے۔ جب انہیں بتایا نا کہ آپ کا بیٹا اب ٹھیک ہے، ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، پھر انہوں نے سجدے سر اٹھایا۔ تیز بارش ہوا تے بدل سب دی اپنی تھاں ہوندی ہے۔ تیز بارش ہوا تے بدل سب دی اپنی تھاں ہوندی ہے، دھوپ بھاویں چنگی لگدی چھاں تے آخر چھاں ہوندی ہے۔ پین پرا ابا یا پتر سب رشتے ودیا نے، ساری دنیا گھوم کے ڈٹھا ہے ماں تے آخر ماں ہوندی ہے۔ ساری دنیا گھوم کے ڈٹھا ہے ماں تے آخر ماں ہوندی ہے۔ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ بہت جی چاہتا ہے کہ قید جہاں سے نکل جائیں ہم، تیری یاد بھی لیکن اسی ملبے میں رہتی ہے۔ یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ تو حضرت میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ باپ سیراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چاہو۔ تو اگر جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں۔ خیرات میں سب سے آپ کے لیے عظیم ترین جو رشتے ہیں وہ آپ کے والدین ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے قیامت والدین، نیکیاں تو ہوں گی، والدین ناراض ہیں تو نیکیاں منہ پہ مار دی جائیں گی۔
اور کتنے ایسے لوگوں کی زندگیاں ہم نے دیکھی ہیں جو ماں باپ کی دعاؤں سے اللہ نے ان کو دونوں جہان ان کے سنوار دیے، حالانکہ وہ نیکیوں کے حساب سے اس قابل نہیں تھے۔ تو آئیں، یہ قرآن مجید کے اندر میں نے بڑی اہم باتیں بیان کی۔ میں نے کیا باتیں بیان کی ہیں؟ قرآن مجید نے، اللہ تعالیٰ نے بیان کی، میں ان کو دہرا رہا ہوں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، پہلا حکم، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں دونوں یا ایک، فلا تقل لہما اف، ساری زندگی ان کے سامنے وہ لفظ نہ بولیں جس سے ان کو تکلیف پہنچے، ولا تنہرہما، وہ لہجہ بھی اختیار نہ کریں جس سے ان کو تکلیف پہنچے، وقل لہما قولا کریما۔ آپ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے معاشرے میں سب سے مہذب لفظ یہ ہیں، تعظیم والا لفظ یہ ہیں، وہ تعظیم والا لفظ والدین کے ساتھ گفتگو میں استعمال کریں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کبھی بھی والدین کے سامنے سینہ چوڑا نہ کریں بلکہ کاندھوں کو جھکا کے رہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے ساتھ ایسا حسن سلوک کریں جیسے انہوں نے بچپن میں تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کے والدین سلامت ہیں ان کی اولادوں کو خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن کے والد اس دنیا سے والدین چلے گئے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔